بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اٹھتے ہی خبر مل گئی کہ ان کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ انتقال کر گئی ہے۔ سارے مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن کوئی جنازے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اس وقت جنازہ یہ سب کچھ نہیں تھا۔ پیارے دوستو، آپ کا نام خدیجہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: خدیجہ بنت خلید بنت اسد بن عبدالعزیز بن کساب بن کلاب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہایت نیک تھی اور مزاجن شریف تھی، اچھے اخلاق کا پیکر و جمیل تھی۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھی، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت و شہرت میں خوب تھا۔ علاوہ ازیں حسن صورت اور حسن سیرت بھی اپنی اہم اثر خواتین میں ممتاز تھیں۔ پہلی شادی ابو ہالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عید مخزومہ سے ہوئی۔ کچھ عرصے بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشت ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتی تھی، جس کے باعث آپ کے مزاج مبارک میں تقدس و شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے نامور سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو یکسر انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم خالد بن اسد علی اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت سے وابستہ ہوئی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھی۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ کا سامان تجارت مکہ سے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اسی لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتی۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کی 2 صورتیں تھیں: یا وہ ملازم ہوتے، ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی، نفع نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا، یا نفع میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا یا چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جاتا تھا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوتی۔ تقریباً 10 سال تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کا چرچا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ اس تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے دگنا ہوا، چونکہ میسرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا، اسی لیے انہوں نے واپس آ کر اس کا اظہار کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب کچھ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانت دار، امانت دار، شریف النفس اور بدبر شخص ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب پیش کیا، جس سے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یعنی بنی امیہ کی بہن نفیسہ بنت امیہ پیغام نکاح لے کر گئی۔ نفیسہ کا بیان ہے کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں، کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا میں نادار اور خالی ہاتھوں سے کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو جو ظاہری حسن و جمال اور طبی شرافت کے علاوہ دولت مند بھی ہو اور وہ آپ کی ضروریات کی کفالت کرنے پر بھی خوش دلی سے آمادہ ہو تو آپ اس سے نکاح کر لینا پسند کریں گے۔ آپ نے دریافت کیا کہ ایسی کون خدا کی بندی ہے جو؟ میں نے کہا خدیجہ بنت خلید۔ اس کے بعد آپ دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والی مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی تھی۔ خدیجہ ایک جزیرۃ العرب کی مالدار عورت تھی، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی، بلکہ بوقت نکاح انہوں نے فرمایا میں اور میرا سارا مال اور میری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ منقطع کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شیب ابی طالب میں کھانے بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ شیب ابی طالب میں گندم لے کر جا رہے ہیں کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس کو کہا یہ بنی ہاشم کے لیے لے کے جا رہے ہو، مگر میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا، وہ ابو جہل سے کہتا ہے یہ کھانا خدیجہ کا ہے، تم خدیجہ کے مال لے جانے سے منع کر رہے ہو۔ دوسرا شخص جو چپ کر کے بولا، کہا کہ ابو طالب میں غذا پہنچاتا تھا، وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اصحاب سے فرمایا ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ جب ہم سبھی ابو طالب کے میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتے تھے۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال و دولت جمع کرنے کی چکر میں ہوتی ہیں، لہٰذا حضرت خدیجہ نے اس عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت و کرامت لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے اہداف میں سے ایک ہے کہ ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ کی دعوت کو جلد قبول کیا۔ بس خدیجہ اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھی، اے لوگو گواہ رہو میں اور میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس نے اپنا پورا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مال غربا اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور کے مال میں نفع نہیں ہوا۔ اسماء بنت عمیس حضرت خدیجہ کی آخری عمر میں ان کے ساتھ تھی، وہ کہتی ہیں خدیجہ رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا اے خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ خدیجہ نے فرمایا اے اسماء میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کی شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ اسماء نے خدیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوگی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لے آئے۔ فاطمہ زہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے کہ میں بچی کو کیا جواب دوں، چنانچہ حضرت جبریل نازل ہوئے اور
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये कहें कि तुम्हारी माँ जन्नत में आसिया और मरियम के साथ है। ये सुनकर फातिमा को सुकून आया। जब हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर रज़ा का आलम तारी हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सकरात यानी मौत की शिद्दत तुम्हें नागवार है, वल्लाह तुम्हारे लिए ये शिद्दत मुफीद है। आज जब तुम जन्नत में अपनी सौतनों के पास पहुँचो तो उन्हें मेरा सलाम कहना। हज़रत मरियम बिनते इमरान, हज़रत आसिया बिनते मज़हब, हज़रत उम्मे कुलसूम हमशीरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मेरा सलाम पहुँचाना। वो बोली, बहुत अच्छा, आपका सलाम पहुंचा दिया जाएगा। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल के बाद खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अमूमन दुखी रहती थी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, मुझे खाना पीना उस वक्त तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझे मेरी वालिदा मादा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बुजुर्गी कैफियत को वाज़ेह नहीं फरमाते। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से अहवाल मालूम किया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत सारा हज़रत सैयदा मरियम के दरमियान बड़ी अज़मत और बरतरी के साथ जलवा अफरोज़ हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हर वक्त तज़किरा फरमाया करते थे, उनके लिए दुआएं फरमाया करते थे। एक दिन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र फरमा रहे थे तो मैंने अर्ज़ किया, आपको उस ज़ईफ़ा से बेहतर खातून अल्लाह ताला ने अता फरमा दी है। ये सुनते ही आपने नापसंदीदगी का इजहार फरमाया, जिसके बायस मुझे बहुत नदामत हुई। मैंने माफ़ी तलब की और अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नाराज़गी दूर फरमाएं, आइंदा कभी जिक्र खैर के सिवा आपकी खिदमत में कोई और बात नहीं करूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी माजरत पर इरशाद फरमाते हुए कहा, वो तो उस वक्त ईमान से सरफराज हुई जब कुफार मक्का मुझे तकलीफ़ें दे रहे थे। उन्होंने मुझे नाजुक तरीन लम्हात में अपनाया जबकि मुशरिकीन मेरी जान के दर पे थे। उन्होंने मेरे ऐसे ज़माने में तस्दीक की जबकि अहले मक्का तस्कीब कर रहे थे। आप हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए दुआएं फरमाया करते थे, कभी ना थकते। इमादत उम्मुल मोमिनीन में आप बलहाज अफजल और शरफ मुमताज़ हैं। चुनाचे शब मेराज आप जन्नत की सैर फरमा रहे थे तो उसमें एक अजीम महल देखा जो हद नज़र तक वसी और कुशादा है। उसमें ऐसी अशिया रख दी गई हैं जो आज तक ना ही किसी आँख ने महसूस की थी और ना ही किसी आँख ने देखी, ना ही किसी कानों ने सुनी और ना ही कोई इंसान अपने दिल में तसव्वुर और ख्याल ला सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, यह महल किसका है? आवाज़ आई, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का महल है। आपने फरमाया, मैं इन्हें हदिया पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया के बदले जन्नत में महल अता फरमाया। इमाम तिब्री से मरवी है कि औरतों में सबसे पहले हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान लाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान मुबारक में पीर के दिन अपनी वसीयत का ऐलान फरमाया। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी उसी रोज़ आया किया तरफ उनकी नबूवत और रिसालत की तस्दीक की और ईमान का शर्फ पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मामूल था कि गारे हिरा में जाकर मसरूफ़ इबादत रहते। जब महीना गुजर जाता आप मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले आते। घर में जाने से कबल बैतुल्लाह शरीफ का 7 बार तवाफ़ करते। जिस साल आप माबूस हुए और ऐलान नबूवत और रिसालत का फरमान जारी हुआ उस वक्त आप गारे हिरा में जलवा अफरोज़ थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से आपकी खिदमत में वही लेकर हाजिर हुए। हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में औरतों से अफजल तरीन औरतें हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत मरियम बिनते इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आसिया बिनते मज़हब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हिजरत से 3 साल कबल मक्का मुकरमा में विसाल फरमाया। जन्नत मौला
مقام جحون میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال عمر پائی۔ آپ کی قبر شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ حضور کے چچا ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال فرمایا، اور ان کی وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکلیف پہنچانے لگے۔ حضرت امام طبری کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ مرکب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہیں۔ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ قطبی سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہوئے تھے، پہلے عتیق بن عیط بن عبداللہ سے، دوسرا ابو حالہ سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے سورۃ احزاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کا نام زرار تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا شرف پایا، چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں والدین کا بہن بھائی کی نسبت سے سب سے افضل ہوں۔ میرے باپ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بصرہ میں ان کا انتقال ہوا، جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اسی لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی میں ہیں۔ بعض میں کہا کہ آپ جنگ جمیل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مجھے بھی دکھائے گا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے پوچھا، خدیجہ کیا تم جبریل کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے کہا بائیں طرف دیکھو، اور پھر سامنے کی طرف دیکھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جبریل علیہ السلام کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعی جبریل ہے، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، لباس تبدیل کیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، اور وہ بولے، خدا قدوس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، با خدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یاد آیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے کے سر اقدس کو چوم لیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا تھا، لیکن آپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا، اور نماز جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت بھی کوئی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز جنازہ پڑھانے کے حوالے سے کوئی احکامات آئے تھے۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت 11 رمضان المبارک تھا، اور رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد بھی روزے نہ رکھتا تھا۔ اسی کی وجہ سے یہ تھی کہ اس وقت روزے فرض نہیں کیے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زوجہ محترمہ کو قبر میں اتارا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال بنی ہاشم کے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد فوت ہوئی۔ آپ 65 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئی۔ آپ کی جنت معلیٰ میں تدفین کی گئی۔ آپ کا نام گرامی خدیجہ کنیت ام ہند تھی، والدہ کا نام خلدہ بن اسد تھا۔ اور پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب بہت اچھے بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔